اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل، انبیاء کرام علیہم السلام۔ مسئلہ حاضر و ناظر اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ سوال: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج شریف خلاصۃ المرام ان کے بندہ ناچیز ماہنامہ بینات میں آپ کے مضامین پوری دلچسپی سے پڑھتا ہے، جو عقائد و اعمال و اخلاق میں کافی مفید ثابت ہوتے ہیں، اور بندہ کو آپ کی علمی قابلیت پر کافی اعتماد ہے، اس لیے پیش آمدہ اشکالات کے ازالہ کے لیے آپ کی ذات ہی کو منتخب کیا ہے۔ امید ہے کہ آن جنابی عالی اپنی قیمتی لمحات میں سے کچھ وقت جوابات کے لیے نکال کر محقق بات لکھ کر بندہ کی تسلی و تشفی فرمائیں گے۔ اشکال نمبر 1، آپ نے اختلاف امت اور صراط مستقیم صفحہ 40 پر حاضر و ناظر کے مسئلے پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا ہے، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہے اور کائنات کی ایک ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ہے، ہدایت عقل کے اعتبار سے بھی صحیح نہیں چی جائے کہ یہ شرعاً درست ہو۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اس کو کسی دوسری شخصیت کے لیے ثابت کرنا غلط ہے۔ ادھر آپ کا نظریہ پڑا، ادھر شیخ اجل حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالہ اقرب التوسل بالتوجہ الی سید الرسل برحاشیہ اخبار الاخیار صفحہ 170 میں فرماتے ہیں، وبا چندین اختلافات و کثرت مذاہب کے در علماء امت است، یک کسرہ اختلاف نیست کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم با حقیقت بے شائبہ مجاز توہم تعویل باقی است و بر اعمال امت حاضر و ناظر است۔ اس عبارت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک حاضر و ناظر کے مسئلے میں امت محمدیہ کے کسی ایک فرد نے بھی اختلاف نہیں کیا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے بعد کسی کا اختلاف شاہ صاحب کے قول کو باطل نہیں کر سکتا، نیز اس میں بر اعمال امت کا لفظ ہے۔ اگر امت کو امت اجابت و دعوت دونوں کے لیے عام رکھا جائے اور ابتدا سے انتہا تک تمام کائنات کے احوال کو نگاہ رسالت پر منکشف مانا جائے، اس میں کون سا استحالہ لازم آتا ہے؟ جیسے کہ شیخ رحمہ اللہ خود تصریح فرما رہے ہیں، ہرچ در دنیا است از زمان آدم تا نفحہ اولا بروی صلی اللہ علیہ وسلم منکشف ساختن تا ہم احوال اور از اول تا آخر معلوم گردید، اور اس بارے میں طبرانی کی حدیث بھی موجود ہے۔ نیز یہی شیخ رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ 787 مطبوع عن الشکور میں فرماتے ہیں، بدان کیوے صلی اللہ علیہ وسلم می بیند و میشنود، کلام ترا زیرا کوے متصف است بصفات اللہ تعالی و یک از صفات الہی آنست کہ انا جلیس من ذکرنی، وہ پیغمبر را صلی اللہ علیہ وسلم نصیب و فرصت ازی صفت۔ نیز مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ 789 مطبوع عن الشکور میں فرماتے ہیں، وصیت میں کنم ترا اے برادر بدوام ملاحظہ صورت و معنی و اگرچہ باشد تو بتکلف مستحقر پس نزدیک است کہ الفت گرد روح تو بوئی، پس حاضر آیت تروی صلی اللہ علیہ وسلم عیانہ و یابی ارا و حدیث کنی باوی و جواب دہد تراوی و حدیث گوید باو خطاف کند ترا، پس فائز شوی بدرجہ صحابہ اعظام و لاحق شوی بیشان انشاءاللہ تعالی۔ موجودہ علماء کے فہم و فراست بھی مسلم، لیکن متقدمین علماء کی فہم و فراست یقیناً بدرجہ فائق ہے۔ جن دلائل کی بنا پر مسئلہ حاضر و ناظر کی تردید کی جاتی ہے، کیا وہ دلائل حضرت محدث مرحوم کے سامنے نہ تھے؟ اگر حاضر و ناظر کا عقیدہ شرک ہوتا تو ایسے عظیم المرتبت شیخ اس عقیدے کو متفق علیہ علماء امت کیسے فرماتے ہیں؟ کیا تمام اکابر شرک میں مبتلا تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر آپ کا نظریہ صحیح ہے تو ان عبارات بالا کا کیا جواب ہے؟ امید ہے کہ آپ میری اس بات کی پوری تحقیق سے کامل تشفی فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جواب:
مسئلہ حاضر و ناظر کے سلسلے میں اس ناکارہ نے یہ لکھا تھا، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز اطہر میں استراحت فرما ہے اور دنیا بھر کے مشتاقان زیارت وہاں حاضری دیتے ہیں۔ اس لیے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہے اور کائنات کی ایک ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ہے، بداہت عقل کے اعتبار سے بھی صحیح نہیں، چاہے جائے کہ یہ شرعاً درست ہو۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اس کو کسی دوسری شخصیت کے لیے ثابت کرنا غلط ہے۔ حضرت اقدس شاہ عبد الحق محدث دہلوی قدس سرہ کا عقیدہ بھی یہی ہے، چنانچہ وہ اپنے رسالہ تحصیل البرکات ببیان معنی التحیات میں جو کتاب المکاتب والرسائل میں 38ویں رسالہ ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے ذیل میں لکھتے ہیں، اگر گوئن کے خطاب مر حاضر را بود وان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دری مقام نہ حاضر است، بس توجیہ ای خطاب چی باشد؟ جوابش آنست کہ چو ورود ای کلمہ در اصل یعنی در شب معراج بصیغہ خطاب بود، دیگر تغیرش نداون و بر همه اصلی گذاشتن و در شرح صحیح بخاری میں گوید کہ صحابہ در زمان ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بصیغہ خطاب میں گفتن و بعد از زمان حیاتش ای چنی میں گفتن السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نہ بلفظ خطاب۔ تحصیل البرکات ببیان معنی التحیات صفحہ 189۔ ترجمہ: اگر کہا جائے کہ خطاب تو حاضر کو ہوتا ہے اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام میں حاضر نہیں، پس اس خطاب کی توجیہ کیا ہوگی؟ جواب اس کا یہ ہے کہ چونکہ اصل میں یعنی شب معراج میں یہ کلمہ صیغہ خطاب کے ساتھ وارد ہوا تھا، اس لیے اس کو اپنی اصل حالت پر رکھا گیا اور اس میں کوئی تغیر نہیں کیا گیا۔ اور صحیح بخاری کے شرح میں لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صیغہ خطاب کے ساتھ سلام کہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے تھے، خطاب کا صیغہ استعمال نہیں کرتے تھے۔ اور مدارج النبوہ باب 5 میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص و فضائل کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، وہ ازا جملہ خصائص ایرانی ذکر کردان کہ مسلح خطاب میں کند ان حضرت را صلی اللہ علیہ وسلم بقول خود السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، او خطاب نمی کند غیر اورا۔ اگر مراد به ای اختصاص آن داشتن کہ سلام بر غیر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بخصوص واقع نشده است، پس این معنی موافق است به حدیثی که از ابن مسعود رضی اللہ عنہ آمده است۔ و اگر مراد ای دارند که خطاب ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم با وجود غیبت از خصائص است، نیز وجه دارد و وجهی میگویند که چو در اصل شب معراج درود بصیغه خطاب بود کہ از جانب رب العزت سلام آمد بر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعد از ہم بری صیغہ گذاشتن۔ در کرمانی شرح صحیح بخاری گفته است کہ صحابہ بعد از فوت حضرت السلام علی النبی میں گفتن، نہ بصیغہ خطاب، واللہ اعلم۔ ترجمہ: اور علماء نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں ایک یہ بات ذکر کی ہے کہ نمازی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر خطاب کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی دوسرے کو خطاب نہیں کرتا۔ اگر خصوصیت سے علماء کی مراد یہ ہے کہ نماز میں سلام ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا خصوصیت کے ساتھ کسی دوسرے کے لیے واقع نہیں ہوا، تو یہ مضمون اس حدیث کے موافق ہے جو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اور اگر علماء کی مراد یہ ہو کہ غائب ہونے کے باوجود ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے، تو یہ بات بھی ایک معقول وجہ رکھتی ہے، اور ان کی وجہ یہ بتلاتے ہیں کہ چونکہ دراصل شب معراج میں درود صیغہ خطاب کے ساتھ تھا کہ حضرت رب العزت کی جانب سے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا گیا، اس لیے بعد میں اسی صیغہ کو برقرار رکھا گیا۔ اور کرمانی شرح صحیح بخاری میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد السلام علی النبی کہتے تھے، صیغہ خطاب کے ساتھ نہیں کہتے تھے، واللہ اعلم۔
حضرت شیخ محدث دہلوی قدس سرہ کی ان عبارتوں سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر نہیں سمجھتے، بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب تسلیم کرتے ہوئے سلام بصیغہ خطاب کی توجیہ فرماتے ہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ شیخ رحمہ اللہ سے پہلے کے علماء بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی حاضر و ناظر کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے، چنانچہ وہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریفہ کے بعد التحیاتوں میں السلام علیک ایھا النبی کے بجائے غائب کا صیغہ استعمال کرتے اور السلام علی النبی کہا کرتے تھے۔ واضح رہے کہ شیخ رحمہ اللہ نے جو بات کرمانی شرح بخاری کے حوالے سے نقل کی ہے وہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے ہم التحیات میں السلام علیک ایھا النبی پڑھا کرتے تھے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو ہم اس کے بجائے السلام علی النبی کہنے لگے۔ اس ناکارہ نے اختلاف امت اور صراط مستقیم میں اس حدیث کو نقل کر کے لکھا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقصد اس سے یہ بتانا تھا کہ التحیات میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کے صیغے سے جو سلام کہا جاتا ہے وہ اس عقیدے پر مبنی نہیں کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و موجود ہے اور ہر شخص کے سلام کو خود سماعت فرماتے ہیں، نہیں، بلکہ خطاب کا صیغہ اللہ تعالیٰ کے سلام کی حکایت ہے جو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں فرمایا گیا تھا۔ اس تمہید کے بعد شیخ رحمہ اللہ کی ان عبارتوں کی وضاحت کرتا ہوں جن کا آپ نے حوالہ دیا ہے۔ نمبر 1، اقرب الی التوسل کی جو عبارت آپ نے نقل کی ہے اس میں آپ کے نسخے میں شاید طباعت کی غلطی سے ایک لفظ رہ گیا ہے جس سے مطلب سمجھنے میں الجھن پیدا ہو گئی ہے۔ میرے سامنے المکاتب والرسائل مجتبانی نسخہ ہے جو 1297 ہجری میں شائع ہوا تھا، اس میں یہ عبارت صحیح نقل کی ہوئی ہے اور وہ اس طرح ہے: و بچندین اختلافات و کثرت مذاہب کے در علماء امت است، یک کس را خلاف نیست کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بحقیقت حیات بے شائبہ مجاز و توہم و تعویل دائم و باقی است و بر اعمال امت حاضر و ناظر و مر طالبان حقیقت را و متوجہات ان حضرت را مفیض و مربی است۔ ترجمہ: اور باوجود اس قدر اختلافات اور کثرت مذاہب کے جو علماء امت میں موجود ہے، ایک شخص کو بھی اس میں اختلاف نہیں کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حیات حقیقی کے ساتھ جس میں مجاز اور تعویل کے وہم کا کوئی شائبہ نہیں، دائم و باقی ہے اور امت کے اعمال پر حاضر و ناظر ہے اور طالبان حقیقت اور اپنی طرف متوجہ ہونے والوں کو فیض پہنچاتے ہیں اور ان کی تربیت فرماتے ہیں۔ اس عبارت میں زیر بحث مسئلہ حاضر و ناظر سے تغرض نہیں بلکہ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو روز اطہر میں حیات حقیقیہ حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم طالبان حقیقت کو بدستور اضافہ باطنی فرماتے ہیں۔ پس بر اعمال امت حاضر و ناظر کا وہی مطلب ہے جو عارض اعمال کی احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ خصائص نبوی کے بیان میں لکھتے ہیں: وہ ازا جملہ آنست کے عرض کردہ میں شود بر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اعمال امت و استغفار میں کند بر ایشا را و روایت کردہ است ابن المبارک السعید بن المسیب کے ہیچ روز نیست مگر آن کے عرض کردہ میں شود بر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اعمال امت صبح و شام وی شناست۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایشا را بسیمہ عشاء و اعمال عشاء۔ ترجمہ: اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ایک یہ ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے استغفار فرماتے ہیں۔ ابن مبارک رحمہ اللہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں
کہ کوئی دن نہیں گزرتا مگر یہ کہ امت کے اعمال صبح و شام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کی علامتوں سے اور ان کے اعمال سے پہچانتے ہیں۔ الغرض آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روزہ مقدسہ میں استراحت فرما ہے، اور وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور انہیں ملاحظہ فرماتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہے اور ہر شخص کے ہر عمل کو بچشم خود ملاحظہ فرماتے ہیں، کیونکہ جیسا کہ اوپر معلوم ہو چکا ہے اس بات کے نہ حضرت شیخ دہلوی رحمہ اللہ خود قائل ہے، نہ ان سے پہلے کے اہل علم قائل تھے، اور نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی یہ عقیدہ رکھتے تھے، ورنہ نماز میں السلام علیک ایھا النبی کہنے پر ان کی اشکال نہ ہوتا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کے بجائے السلام علی النبی بصیغہ غائب کہنے کی ضرورت محسوس نہ کرتے۔ واللہ الموفق۔ نمبر 2، مدارج النبوہ جلد اول کے حوالے سے جو ذکر فرمایا ہے کہ دنیا اول سے آخر تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف کی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اول سے آخر تک اس کے تمام حالات معلوم ہو گئے، اور طبرانی کی جو حدیث نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے دنیا کو پیش کیا، درحالی کہ میں اس کی طرف اور جو کچھ اس میں ہونے والا ہے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ کائنات کے ذرہ ذرہ کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر لمحہ رہتا ہے، یا یہ کہ کائنات کے ذرہ ذرہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہے، بلکہ مراد اس سے کشف و رؤیت ہے۔ اس کی مثال ایسی سمجھ لیجئے کہ آپ کسی معزز مہمان کو اپنے کارخانے کی سیر کراتے ہیں، پورا کارخانہ اس کے نظر کے سامنے ہے اور اس کے سارے حالات اسے معلوم ہو گئے، اس کے باوجود یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس معزز مہمان کو کارخانے کی ایک ایک چیز کا تفصیلی علم ہو گیا، اور نہ یہ لازم آتا ہے کہ اس کارخانے کے ادنی جزیات اس کے ذہن میں ہر لمحہ محفوظ رہا کرے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ترجمہ، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات باہرہ میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلع ہونا ہے، غیب کی چیزوں پر، اور خبر دینا ہے کہ کائنات کی ان حوادث کے جو آئندہ واقع ہوں گے۔ علم غیب دراصل مخصوص ہے پروردگار تعالی و تقدس کے ساتھ جو کہ علام الغیوب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ پر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض پیرووں کی زبان پر جو کچھ ظاہر ہوا وہ وحی و الہام کے ذریعے ہے، اور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا مگر جو کچھ میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ نے اس مقام پر جو کچھ فرمایا ہے اس ناکارہ نے یہی کچھ اختلاف امت اور صراط مستقیم میں رقم کیا تھا۔ شیخ رحمہ اللہ کی اس عبارت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ علم غیب اور چیز ہے اور غیب کی باتوں پر بذریعہ وحی یا الہام کے مطلع ہو جانا دوسری چیز ہے۔ علم غیب خاص خداوندی ہے جس میں کوئی دوسرا شریک نہیں، اور اطلاع الغیب بذریعہ وحی اور الہام کی دولت حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء اعظام رحمہم اللہ کو حسب مراتب حاصل ہے۔ تیسری عبارت عن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ کے استحضار سے متعلق ہے۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ تعالی اس سے پہلے اس امر کو بیان فرما رہے ہیں کہ عن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق پیدا کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے فیض حاصل کرنے کی دو صورتیں ہیں، ایک ظاہری اور دوسری معنوی، اور تعلق معنوی کی دو قسمیں ہیں۔ اول یہ کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ کا دائمی استحضار رکھا جائے، اور اس استحضار کے مختلف طریقے بتاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ تمہیں کبھی خواب میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جمالی جہاں آرا کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے تو اسی صورت مبارکہ کا استحضار کرو جو خواب میں نظر آئی تھی، اور اگر کبھی خواب میں زیارت نصیب نہیں ہوئی تو ترجمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج، اور یاد کرنے کی حالت میں ایسا ہو کہ گویا تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں سامنے حاضر ہو اور تم اجلال و تعظیم اور ہمت و حیا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہو۔
آگے وہی عبارت ہے جو آپ نے نقل کی ہے، پس یہ ساری گفتگو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معنوی تعلق پیدا کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ کا ذہن میں استحضار رکھنے سے متعلق ہے۔ خود سوچئے کہ ہمارے زیر بحث مسئلہ حاضر و ناظر سے اس سے کیا تعلق ہے۔ نمبر 4، اسی طرح آپ کی نقل کردہ آخری عبارت بھی زیر بحث مسئلے سے تعلق نہیں رکھتی، بلکہ جیسا کہ خود اسی عبارت میں موجود ہے کے ذریعے روح نبوی سے تعلق پیدا کرنے کی تدبیر بتائی گئی ہے، جس کا حاصل وہی مراقبہ و استحضار ہے، اور اس دوام و استحضار کا نتیجہ یہ ذکر فرمایا گیا ہے کہ یعنی بذریعہ کشف عن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جانا۔ جس طرح خواب میں عن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، اسی طرح بعض اکابر کو بیداری میں زیارت ہوتی ہے، اور شیخ رحمہ اللہ اسی دولت کے حصول کی تدبیر بتا رہے ہیں، مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ عن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر مانا جائے، یا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روضہ مقدسہ سے باہر تشریف لے آئے، بلکہ خواب کی طرح بیداری میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت متمثل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ شیخ رحمہ اللہ نے مدارج النبوہ قسم اول باب 5 میں اس مسئلے پر طویل گفتگو کی ہے۔ اس کے آخر میں فرماتے ہیں، ترجمہ: جس طرح یہ جائز ہے کہ خواب میں شیطانی تمثل کی آمیزش کے بغیر عن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جوہر شریف متصور اور متمثل ہو جائے، اسی طرح بیداری میں بھی یہ چیز حاصل ہو جائے، اور جس چیز کو سونے والا خواب میں دیکھتا ہے، بیدار اسے بیداری میں دیکھ لے، اور ملکوتی چیز کا ناسوتی شکل میں متمثل ہو جانا ایک طے شدہ امر ہے، اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ عن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس روزہ اطہر سے باہر تشریف لے آئے۔ خلاصہ یہ کہ عن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دیکھنا بصورت مثال ہوتا ہے۔ وہ مثال جیسا کہ خواب میں نظر آتی ہے، بیداری میں بھی نظر آتی ہے، اور وہ ذات اقدس جو مدینہ طیبہ میں روضہ مقدسہ میں استراحت فرما ہے اور زندہ ہے، وہی بصورت مثال متمثل ہوتی ہے، اور ایک آن میں متعدد صورتوں میں متمثل ہوتی ہے۔ عوام کو خواب میں نظر آتی ہے اور خواص کو بیداری میں۔ شیخ رحمہ اللہ کی اس عبارت سے واضح ہو جاتا ہے کہ خواب یا بیداری میں عن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بصورت مثال ہوتی ہے، یہ نہیں کہ خود عن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف سے نکل کر دیکھنے والے کے پاس آ جاتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ حاضر و ناظر کے مسئلے میں شیخ رحمہ اللہ کا عقیدہ وہی ہے جو اس ناکارہ نے لکھا تھا۔ شیخ رحمہ اللہ کی ان عبارتوں میں جو آپ نے نقل کی ہے، اس مسئلے سے کوئی تعارض نہیں۔ نمبر 5، شیخ نور اللہ مرقدہ نے اپنی متعدد کتابوں میں بعض عارفین کے حوالے سے لکھا ہے کہ حقیقت محمدیہ تمام کائنات میں ساری ہے، چنانچہ السلام علیک ایھا النبی کے بحث میں مدارج النبوہ کی جو عبارت اوپر گزر چکی ہے، اس کے متصل فرماتے ہیں۔ یہی مضمون تحصیل البرکات، لمعات اور اشعاع اللمعات میں بھی ذکر فرمایا ہے۔ اس سے بعض حضرات کو یہ وہم ہوا کہ شیخ رحمہ اللہ عن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، حالانکہ حقیقت محمدیہ، حقیقت کعبہ اور حقیقت قرآن حضرات عارفین کی خاص اصطلاحات ہیں، جن کا سمجھنا عقول عامہ سے بالاتر چیز ہے۔ حضرات عارفین کے حقائق و معارف اپنی جگہ برحق ہے، مگر انہیں اپنی فہم کے پیمانے میں ڈال کر ان پر عقائد کی بنیاد رکھنا بڑی بے انصافی ہے۔ مزید شرعی مسائل کے حل کے لیے ویڈیوز کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔